ہمارے یہاں پہ بعض اوقات جو ہے نا وہ آپ نے سلسلوں کو دیکھا ہوگا، بعض آستانوں کو، کہ باپ پیر ہے نا تو بیٹا بھی پیر ہوگا آٹومیٹک، بچپن سے ہی اس کے ہاتھ چومنا شروع کر دیں گے۔ کیوں بھائی اس کے ہاتھ کیوں چوم رہے ہو؟ بھائی یہ تو صاحبزادہ والا شان ہے نا، کیونکہ ابا جان پیر تھے تو یہ بھی پیر بنے گا۔ بیٹا پیر کا بیٹا پیر ہو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں، امانت کی اور وعدے کی رعایت کرنے والے۔ اب ہمارے یہاں پر یہ دو صفات کے بارے میں بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی امانت رکھوائے یا ہمارے پاس کسی چیز کی کسی کی کوئی امانت موجود ہو تو ہم اس میں کس قدر امانت داری کا اظہار کرتے ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور امانت کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نے ہمارے پاس کوئی مال رکھوایا تو ہی وہ امانت ہے، امانت کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ عہدہ اگر آپ کو دینے کا کسی کے پاس اختیار ہے تو یہ عہدہ بھی آپ کے پاس امانت ہے کہ آپ اس کو اس کے اہل کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ ہمارے یہاں پہ بعض اوقات جو ہے نا وہ آپ نے سلسلوں کو دیکھا ہوگا، بعض آستانوں کو، کہ باپ پیر ہے نا تو بیٹا بھی پیر ہوگا آٹومیٹک، بچپن سے ہی اس کے ہاتھ چومنا شروع کر دیں گے۔ باپ کیوں بھائی اس کے ہاتھ کیوں چوم رہے ہو؟ بھائی یہ تو صاحبزادہ والا شان ہے نا، کیونکہ ابا جان پیر تھے تو یہ بھی پیر بنے گا۔ باپ کا بیٹا پیر ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، جیسے امام کا بیٹا امام ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، مؤذن کا بیٹا مؤذن ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، نعت خواں کا بیٹا نعت خواں ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، تو پیر کا بیٹا بھی پیر ہو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر آپ وزیر اعظم ہیں تو آپ کی اولادوں میں ہی جو ہے وہ حکومت چلتی رہے گی، بھلے وہ نااہل ہوں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کمیٹی قائم کی تھی نا، اس کمیٹی کے اندر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے کو شامل نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں ان سے زیادہ اہلیت رکھنے والے اصحاب موجود تھے تو ان کو شامل کیا تھا کہ اگر خلیفہ بنے گا تو ان میں سے کوئی بنے گا۔ تو اس کے بعد پھر اس کمیٹی نے اتفاق رائے کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا۔ وہاں پہ تو ایسا سسٹم نہیں تھا۔ تو ہم بعض اوقات اس وجہ سے امانتیں جو ہے وہ غیروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ یہ عہدہ جو ہے اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو گھسانا، چاہے ان کے پاس اہلیت ہو یا نہ ہو، یا رشوتیں لے کر کسی کو بٹھا دینا، میرٹ کا ذرا قتل کر دینا، یہ سب بھی جو ہے وہ امانت کے اندر خیانت کرنا ہے۔ یوں ہی مشورہ بعض اوقات مانگا جاتا ہے تو اس کے اندر ہمارے یہاں پر خیانت کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ یار اگر میں ان کو بتا دوں گا نا کہ یہ حضرت صحیح نہیں ہے، مثال کے طور پر امام صاحب سے مجھ سے کسی نے مشورہ کیا، کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ مشورہ دینے والے نے غلطی کرنی ہے نا، تو اگر مجھ سے کسی نے مشورہ مانگا کہ حضرت یہ امام صاحب کے بارے میں جو ہے وہ آپ کی رائے کیا ہے، تو اب اگر میں نے مثال کے طور پر اگر یہ میں سوچتا ہوں کہ یار اگر میں نے حضرت کو بتا دیا نا کہ امام صاحب بہت اچھے آدمی ہیں تو حضرت کا سارا کاروبار ان کی طرف منتقل ہو جائے گا، تو میں کیا کروں گا؟ تو میرا تو کاروبار میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو اب میں غلط سلط مشورے دینا شروع کر دوں گا کہ امام صاحب صحیح آدمی نہیں ہے، امام صاحب سے بچ کے رہنا، حالانکہ امام صاحب تو بہت شریف آدمی ہے، میں سب سے بڑا 2 نمبر ہوں۔ لیکن مشورہ دیتے وقت یہ امانت تھی مشورہ جب حضرت نے مجھ سے مانگا تھا تو، لیکن میں نے وہاں پر کیا کیا؟ 2 نمبری، امانت کے اندر خیانت کی۔ تو اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم سے کوئی مشورہ طلب کر رہا ہے، ہم سے جب کوئی بات کر رہا ہے تو کیا ہم اس کو مشورہ ڈھنگ سے دے رہے ہیں نہیں دے رہے؟ ہم اپنے عہدے پر جس پہ بیٹھے ہیں کیا اس عہدے کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کوئی بھی عہدہ ہو، ممبر پہ بیٹھنے کا ایک عہدہ الگ ہے، اسی طریقے سے کاروبار میں آپ بیٹھے ہوئے وہ عہدہ الگ ہے، آپ نوکری کر رہے ہیں وہ آپ کا عہدہ الگ ہے، آپ نوکری کے اندر اگر 2 نمبریاں کر رہے ہیں، اپنے سیٹ کو چیٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ وہ آپ کو تنخواہ دے رہا ہے، پوری تنخواہ دے رہا ہے، پورے کام کی تنخواہ دے رہا ہے، تو آپ کے لیے وہ پورا کام کرنا، اس عہدے پر بیٹھنا، اس منصب پر بیٹھنا ایک امانت ہے۔ اگر آپ وہاں پہ 2 نمبریاں کر رہے ہیں تو آپ عہدے کے اندر خیانت کر رہے ہیں۔ تو اب ہم اگر اپنے معاشرے پہ نگاہ ڈالیں نا تو امانت کے اندر خیانت کا تصور ہمارے یہاں پہ ایک مختصر سا پایا جاتا ہے کہ یار اگر کسی نے کوئی چیز ہمیں دی ہے نا تو اس کو تو میں سنبھال کے رکھ لوں گا تجوری میں، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی امانتیں اس میں سب میں ڈنڈیاں ماروں گا۔ تو اس پر ہمیں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی۔